سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں کمنٹ میں ایک کویسچن آیا ہے کہ آپ نے ہائی بلڈ پریشر پہ کافی پروگرام ریکارڈ کر لیے ہیں، برائے مہربانی ہمیں لو بلڈ پریشر کی علامات، وجوہات اور اس کے کچھ گھریلو علاج کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، السلام علیکم۔ جس نے بھی یہ سوال کیا ہے میرے بہن بھائی نے جو ہے یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن عموماً ایک متھ یہ ہے کہ بھئی بلڈ پریشر جو ہے لو ہو گیا ہے، اور عموماً جو ہے خواتین جو ہیں اور ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی پھرتی ہیں کہ جی کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لو بلڈ پریشر جو ہے وہ چند ایک قسم کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، جس کی تناسب یہ ہے کہ 4 to 5%، جو کہ نیچرل ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی ہیلتھ کا ٹھیک نہ ہونا، کسی بڑی بیماری کا جو ہے آپ پہ گزر ہو چکا ہو، ٹی بی گزاری ہوئی ہو، یا ریسنٹلی جو ہے ٹائیفائڈ گزارا ہوا ہو جسے انٹیرک فیور کہتے ہیں، یا کوئی سرجری ہوئی ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے صاحب فراش رہنا پڑتا ہے اور آپ کمزور ہیں اور بلڈ پروٹینز آپ کی کم ہیں، انیمیا ہے، تو ایسے لوگوں کو ضعف بھی پڑتا ہے اور لو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ لو بلڈ پریشر کی بنیادی طور پہ تو کوئی خاص ایسی کازز نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا بلڈ پریشر مینٹیننگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے گردے کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے کہ ہم ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں۔ تو اگر ایڈرینل گلینڈز ہائپر ہوں تو وہ جو ہے تب بھی جو ہے یہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ خون میں اگر زیادہ نمک ٹھہرے تو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ خارج ہونا شروع ہو جائے پوٹاشیم اور سوڈیم تو بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ تو ایڈرینل گلینڈز اگر سلو کام کر رہے ہوں، جیسے دیکھیں ہم ایک لفظ ہم نے استعمال کیا تھا پچھلے پروگراموں میں کئی دفعہ کہ ہمارا جو ہے ہائپر ایکٹیو ایڈرینلز ہیں۔ تو ہائپر ایکٹیو ایڈرینلز جو ہوتے ہیں اس میں نبض کا تیز ہونا، پسینے کا آنا، غصہ جلدی آ جانا، پیشاب کا آنا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ذرا ہیجانی کیفیت کے طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایڈرینل گلینڈ کسی وجہ سے افیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں، دیکھیں دو امراض ایسے ہیں، دو ڈیزیزز ایسے ہیں، جیسے کہ ایک تو کورونری آرٹری بائی پاس۔ تو جو ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے کورونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے ان کا بائی پاس ہوتا ہے، تو بائی پاس کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے نارمل یا لو رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی سرجری ایسی ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے بلڈ لاس ہوا ہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد بھی جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، چاہے انہیں سٹروک ہوا ہو، یوزلی ہیموریجک سٹروک کے بعد اگر تو آپ نے بلڈ پریشر کنٹرول کر لیا ہے اور ادویات دے دی ہیں اور وہ بلڈ پریشر جو ہے آپ نے نارمل رکھا ہوا ہے دوائیوں سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہیموریجک سٹروک کے بھی اور اسکیمک سٹروک کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کی خوراک کم ہو جاتی ہے، ہاضمہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے کو کہ انہیں ادویات ملتی ہیں اور وہ ادویات بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے، کیونکہ وہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو کسی کو سٹروک 1 سال ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو 2 سال ہو چکے ہوتے ہیں، تو جو لوگ مسلسل احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور ادویات کھاتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر پروفائل جو ہے وہ 110 اور 10/70-80 کے قریب ہوتا ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر یا 100 ہوگا یا 110 ہوگا، نیچے کا 70 یا 80 ہوگا۔ پھر ایسے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر تو بالکل نارمل ہے، ہم کیا کریں؟ تو ڈاکٹر جو ہے جلدی ادویات کو بند نہیں کرتا، اس کو دوائی کی مقدار تو یعنی پوٹینسی کم کر دی جاتی ہے، لیکن مسلسل جو ہے اسے لو ڈوز اینٹی ہائپرٹینشن میڈیسن کے اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں نفسیاتی وجوہات۔ نفسیاتی وجوہات بہت ہیں، اسپیشلی خواتین میں ٹینشن کا ہونا، انگزائٹی کا ہونا، یا ڈپریشن کا ہونا، مائیگرین کا ہونا، یا پری میسٹرل ٹینشن کا ہونا، تو وہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنا بی پی جو ہے وہ لو کر لیتے ہیں۔ کچھ ہماری عادات ہیں کہ کچھ لوگ بالکل گوشت نہیں کھاتے، بالکل چکنائی کو ہاتھ نہیں لگاتے، لائف سٹائل ان کا سیڈنٹری ہوتا ہے، گیمز میں وہ حصہ نہیں لیتے، خون کی رگیں ان کی جو ہیں اگر پوری باڈی میں جو ہے خون کی رگوں کا چوتھا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ وائٹل آرگنز کو بلڈ سپلائی کرتا ہے،
نہ وہ ورزش کرتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ پیروں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، نہ ان کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر کم کھاتے بھی ہیں، پیلے زرد ہوتے ہیں، انیمک ہوتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے خون کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اسپیشل وجہ ہے کہ جن خواتین کو پوری پریگننسی میں گاہے بگاہے اسپاٹنگ ہوتی ہو، ہر مہینے تھوڑا بہت خون آ جاتا ہو، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ ایبارٹ کر لیں گے اور ان کو ایبارشن ہونے والا ہے، یا ایبارٹ وہ کر جاتی ہیں، یا ان کو مسلسل خون آتا ہے جیسے کہ ہم APH کہتے ہیں، اینٹی پارٹم ہیمریج کہتے ہیں، ایسے خواتین کے بچے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں اور ان کو عارضہ ہو سکتا ہے کہ وہ CP میں، سیریبرل پالسی میں نہ چلے جائیں، ان کو زیادہ آکسیجن بھی نہیں ملتی، خاتون کو خود بھی نہیں ملتے۔ دیکھیں آج کل ہم لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ڈائبٹیز اور پریگننسی کا کیا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، اس کا بلڈ پریشر کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ نے ذہنی بیماریوں کے ساتھ جو ہے اس کو کیسے جو ہے پریگننٹ عورت کو دیکھنا ہے، پھر ہمیں ایپیلیپسی یعنی مرگی والی خواتین جب بچے پیدا کر رہی ہوں، زچگی میں ہوں، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر میں یہ معافی پہلے چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں سوائے چند ایک لیڈی ڈاکٹرز کے اور اسپیشلائزڈ یونٹس کے، خواتین ڈاکٹر جو ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے گہری نظر نہیں رکھتی ہیں، بالخصوص نئے آنے والے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں جن کو کہ گوگل بھی اویلیبل ہے، فیس بک بھی اویلیبل ہے، واٹس ایپ بھی اویلیبل ہے، بکس بھی اویلیبل ہے، پوری ڈکشنریز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے آپ کے آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہیں، پرانے جرنلز پڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نمبر تو اچھے لے لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی دے آر اگنورنٹ ٹورڈز دی فیمیل ڈیزیزز۔ تو چونکہ لو بلڈ پریشر کی زیادہ تر خواتین ہی شکار ہوتی ہیں، تو ہماری لیڈی ڈاکٹرز کو ایسی خواتین کو پراپرلی جو ہے ڈائیگنوز کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کوئی عضلاتی یا اینڈوکرائن گلینڈز جو ہمارے گلینڈز ہیں ان کا تو کوئی مرض تو نہیں ہے، یا وہ ہائپو تھائرائڈ تو نہیں ہے۔ ہائپر تھائرائڈ والی خواتین عموماً ہائی بلڈ پریشر میں جاتی ہیں، لیکن ہائپو تھائرائڈ والی جو ہیں وہ لو بلڈ پریشر پروفائل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ نارمل رکھیں، اس میں لیمیات، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس جتنے ہیں، نشاستہ دار غذائیں ہو گئیں، فیٹس ہو گئی، یہ ساری مل ملا کے اس کا ایک حجم بنتا ہے، اس کی ایک ویٹ بنتا ہے کہ زیادہ تر تو اس میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز ہونے چاہیے، اور فیٹس جو ہیں وہ 15% ہونی چاہیے۔ کھیل کود میں حصہ لیں، واک کریں، ویجیٹیبلز کھائیں، سبزیاں کھائیں، صحت مند رہیں، ذہنی صحت کا خیال رکھیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سیریس بیماری ہے تو وہ آپ کنٹراسٹ CT ایبڈومن کر کے آپ اپنے گردوں کو، افعال کو اور اپنے جو گلینڈز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے MRI سے اپنے برین کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلڈ سٹیٹس، بلڈ یعنی لیبارٹری سے اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کروائیے، دیکھیے کہ اس میں جو ہے آپ کی ہیموگلوبن کنسنٹریشن اگر کم ہے تو کیوں کم ہے۔ بلڈ پروٹینز کروائیے کہ وہ بلڈ پروٹینز کیسے ہیں۔ یا اللہ نہ کرے جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی BP جو ہے وہ عموماً جو ہے لو پروفائل پہ چلا جاتا ہے۔ شکریہ۔